ہم مسلمانوں میں ایکا نہیں. یہ بیٹل ہوگی بٹوین کفر اینڈ اسلام. جارڈن پہ اٹیک ہوئے, سیریا پہ اٹیک ہوئے, کوئی بولا؟ ذوالفقار علی بھٹو واز دی اونلی ویژنری ان پاکستان جس نے کہا تھا کہ مسلم امہ کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑے کریں گے. جنگ بندی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یونائٹڈ نیشن کے نام پر انہوں نے ایک دھبا بنا دیا ہے. دیکھیں اول تو نا ٹرمپ نے اپنی ایک بھی بات کا پاس کیا وہ اور اتنی فضول باتیں کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک وینزویلا, نوبڈی ہیڈ اینی آئیڈیا کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. کہ اسلام نہ شیعہ کا نام ہے نہ سنی کا نام ہے. 1947 سے کشمیر اور فلسطین یہ دو ایسے محاذ ہیں جن پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اگر ان کے ملک میں یورینیم ہے, ٹھیک ہے, تو ہوز امریکہ ٹو سے کہ یورینیم ہونا چاہیے یا ہمیں دے دے. تیسری جنگ عظیم کی یہ جڑ رکھ رہا ہے. بلایا ٹرمپ نے ہمارے بڑے دو لیڈرز کو, ان کو بٹھا کے کہانیاں سنائیں. ایسے لگ رہا تھا اسٹوری آر تھا. جے ڈی ویلز ہم پہ تھوکتا بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ صاحبہ جو کہ پامسٹ بھی ہے, سائیکی ریڈر بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنوں سے بھی بات کرتی ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, جیسے کہ امریکہ اور ایران کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہوئی, پھر اس میں بہت سارے اور بھی پوائنٹس شامل ہوتے رہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے, اس کے علاوہ جو ہمارے صورتحال چل رہی ہے ہمارے ٹک ٹاکرز کی, خاص طور پہ ایک ہائی لائٹڈ نیم ہے رجب بٹ صاحب, ان کے اوپر بات کریں گے. تو میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مومنہ دیکھیں میں نے یہ پریڈکشن کی تھی لاسٹ ایئر دسمبر میں, جب نیا سال کی پریڈکشنز کے لیے 2-3 چینل سے بلایا تھا لوگوں نے, اور میں نے کہا تھا یہ سال جنگوں کا ہوگا. اینڈ آئی واز ویری سرپرائز, کیونکہ بعض دفعہ میں خود بول کے خود بھی حیران ہوتی ہوں. اس کے بعد وہ وینزویلا والا ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک وینزویلا, نوبڈی ہیڈ اینی آئیڈیا کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ایران والا شروع ہو گیا. اب سب سے زیادہ جو ہماری جتنی مسلم امہ ہے اس میں ہم سب سے زیادہ جو امپورٹنس نہیں دے رہے تھے وہ ایران تھا. کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں ایک بہت ڈیپ اینڈ ویری انگرینڈ ہمارے اندر ایک وہ ہے کہ وہ شیعہ رولنگ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے یہ پروو کر دکھایا کہ اسلام نہ شیعہ کا نام ہے نہ سنی کا نام ہے. اسلام ایک جذبے کا نام ہے اور مومن ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. امریکہ جیسی اتنی بڑی نیشن کے خلاف کھڑا ہونا بہت بہت زیادہ آپ کو اندر سے پاورفل ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کے اندر یہ اندر کی قوت ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسرائیل نے تو کب سے فلسطینیوں پہ بیچاروں پہ, جب سے ہم 47 آپ کو پتہ ہے یہ چیز 47 سے چل رہی ہے. 1947 سے کشمیر اور فلسطین یہ دو ایسے محاذ ہیں جن پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. یونائٹڈ نیشن تو بالکل ہی اس وقت معذرت کے ساتھ اٹ از اے نان افیکٹو, وہ ان کو چاہیے ڈسمینٹل کر دیں, ختم کر دیں. یونائٹڈ نیشن پہ کے نام پر انہوں نے ایک دھبا بنا دیا ہے, اور وہاں پہ اتنی کنٹریز بیٹھی ہیں اور یہ وہاں سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اور اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہے. وی نیڈ دس ورلڈ, ہول ورلڈ ٹو بی ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے میڈم, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیز فائر کا آج لاسٹ ڈے ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا یہاں پہ؟ دیکھیں اول تو نا ٹرمپ نے اپنی ایک بھی بات کا پاس نہیں رکھا وہ, اور اتنی فضول باتیں کرتا ہے. میرا دل چاہتا ہے قسم سے میں جا کے نا امریکہ خاص طور سے ٹکٹ لے کے اس کے منہ پہ 2 چانٹے ماروں. اور امریکنز اس کو مار رہے ہیں, بار بار مار رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا گھر ہے, آپ نے وہاں ایک بڑا سا سلنڈر رکھا ہوا ہے گیس کا, کیونکہ آپ کے گھر میں 20 فیملی ممبرز ہیں اور روٹی بناتے ہیں, کیونکہ یہاں تو اب تو سوئی گیس بھی نہیں آ رہی. ہر ایک نے آلٹرنیٹیو رکھا ہوا ہے, یا سولر پلیٹس لگائی ہوئی ہیں آپ نے, 50 لگائی ہوئی ہیں. میں آپ کے گھر میں گھس کے کہوں کہ آپ نے 50 سولر پلیٹس کیوں لگائی, آپ کو کیوں ضرورت ہے؟ اگر ان کے ملک میں یورینیم ہے, ٹھیک ہے, تو ہوز امریکہ ٹو سے کہ یورینیم ہونا چاہیے یا ہمیں دے دے. میں آپ کے گھر جا کے کہوں جی آپ اپنی سولر پلیٹس اتار کے مجھے دے دیں, کیوں؟
کسی نے آج تک ٹرمپ سے یہ پوچھا کہ تم اتنے اسٹوپڈ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اب تو سپر پاور ایک ہی رہا ہے. چائنا تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، چائنا تو کہتا ہی نہیں ہے میں سپر پاور ہوں. بالکل میڈم ویسے ہی. لیکن جو سیز فائر کا آج لاسٹ ڈے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کوئی جنگ بندی ہوگی یا یہ مزید بڑھ جائے گی؟ دیکھیں یہ میں نے یہ بھی پریڈکشن میں نے لاسٹ منتھ کر دی تھی کہ 20 دن کے لیے امن ہوگا اور 20 دن کے بعد پھر شروع ہو جائے گا. اور یہ کتنا لانگ چلے گا؟ 3 months تو کہیں بھی نہیں گئے. دس از اپریل مئی جون، یہ تو کہیں بھی نہیں گئے. اس کے بعد جب ساری کنٹریز ورلڈ کی یونائٹیڈ ہو کے جب نہیں ماریں گی اور سب اپنا اپنا، دیکھو یہ جنگ اس وقت ایک بات یاد رکھو، دس از ناٹ اے بیٹل اور اے وار بٹوین امریکہ اینڈ ایران اور اسرائیل اینڈ ایران اور امریکہ اینڈ اسرائیل. دس از اے بیٹل بٹوین سب سے بڑی تیسری جنگ عظیم کی یہ جڑ رکھ رہا ہے. یہ بیٹل ہوگی بٹوین کفر اینڈ اسلام. اوکے اب ہوا کیا ہے کہ یہاں سے یہ پلیٹ ہماری جو تھی نا ایک اسلامی کنٹریز کی ایک پوری گڑھ ہونا چاہیے تھا، یونائٹیڈ ہونے چاہیے تھے. ان سب مسلم کنٹریز نے امریکہ کو اپنے بیسز دیے ہوئے تھے، لینڈ پہ بھی بیسز بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ تو بہت چھوٹی ہیں. جب کویت پہ اٹیک ہوا، عراق اور ایران کی ایک جنگ ہوئی، مائی ہسبینڈ واز فرام عراق، تو یہ چیزیں ہمارے تو گھر میں ہوتی تھی نا باتیں. اس وقت کیا ہوا کہ کویت میں لوگوں کو ہوا کہ ہم تو نیبرز ہیں، یہ نہ ہو کہ ایران اس وقت پھر ہم پہ بھی اٹیک کر دے. تو کویتی بھاگ کے سعودی عرب آئے. سعودی عرب نے کیا کیا، اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ٹاکنگ اباؤٹ دی 80s، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کو 100 years کے لیے آپ کی ایک فورس کو ہم اپنے پاس ایز اے سیکیورٹی فورس رکھتے ہیں. $100 پر ڈے پہ ان کے سپاہی رہے. اس وقت 80s میں بلینز آف ڈالرز کا خرچہ. آپ مجھے بتائیں کیا سعودی عربیہ اپنی آرمی نہیں بنا سکتا؟ کیا اتنے بڑے بڑے فائٹرز، جنگجو، ارطغرل غازی اینڈ میرا سلطان اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد، یہ کیا سارے مسلم لیڈرز نہیں تھے؟ کیا ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں؟ اللہ معاف کرے ہمارے ہاتھ پاؤں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں جو ہم امریکن آرمی کو بلا کے ہم ان سے مانگ رہے ہیں. پھر دنیا میں ایک فورس ہے، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا اتنا نالج ہے یا نہیں ہے، یا آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں سنا، ایک مرسنری فورس ہے. مرسنری اس آدمی کو کہتے ہیں جو کرائے کا سپاہی ہے. جیسے پرائیویٹ یہاں سیکورٹی کمپنیز ہیں، بالکل، ایک پولیس ہے آپ کے، ایک پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی ہے. آپ نے پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی کو اپنے گھر کے باہر بٹھا دیا کہ جی ہم بہت امیر ہیں، ہمارے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اس میں وہ آپ کو لوڈیڈ اینڈ ان لوڈیڈ، پسٹل رکھنے والا، اسلحہ رکھنے والا، بغیر اسلحے والا رکھنے والا بندہ بلا دیتے ہیں. سعودی عربیہ مرسنری آرمی کو، جس کا کسی بھی ملک سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ صرف پیسے کے لیے لڑتے ہیں، ان کو بلا لینا چاہیے تھا. ایسے ہی ہے نا. آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کے گھر پہ اٹیک کرتا ہے، تو پہلے تو آپ پولیس کو بتا دیے. پولیس انفیکٹو ہے تو آپ پرائیویٹ گارڈ رکھتی. ایسے ہی ہے نا. آپ ایسے تو نہیں کریں گی نا کہ آپ ساتھ والے کے گھر کے یا وہ جو ادھر والا گھر ہے اس کے 4 آدمیوں کو کہیں گی میرے گھر آ کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں 5,000 روپے مہینہ دوں گی، اور آپ کی تنخواہ 50,000 بھی نہیں ہے. بالکل. سعودی عربیہ میڈ اے ویری ویری اسٹوپڈ ڈیسیشن ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ ہم کون ہیں بولنے والے بھائی، ہم تو ان سے بھیک مانگتے ہیں، اس لیے ہم ان کے معاملات میں بول نہیں سکتے. بٹ یہ مسلم امہ کے حوالے سے بات کریں. اس کے بعد جارڈن پہ اٹیک ہوئے، سیریا پہ اٹیک ہوئے، کوئی بولا؟ سب چپ کر کے اپنے اپنے گھر بیٹھے ہوئے. آئی مین دس از سو ریڈیکولس. میں 12 عربی ممالک کے لوگوں کے ساتھ بحثتی تھی. مائی ہسبینڈ واز فرام عراق، اور ہمارے گھر کویتی، لبنانی، جارڈینین، ایجپشینس، ہر کنٹری کے لڑکے آتے تھے، اور میں ان کے ساتھ یہ بحث کرتی تھی کہ اتنا سا اسرائیل ہے، اس کے 5 مسلم کنٹریز ہیں، تم لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب آپ کو اس کی وجہ بھی ایسے کیا ہے، ہم مسلمانوں میں ایکا نہیں ہے. یونائٹیڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈیڈ وی فال. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آج سارے مسلم ممالک ایک ہو جائیں انشاءاللہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کو کیوں پھانسی لگی تھی؟
آپ کو پتہ ہے کیا ریزن تھا؟ بالکل ذوالفقار علی بھٹو واز دی اونلی ویژنری ان پاکستان جس نے کہا تھا کہ مسلم امہ کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑے کریں گے. میں اس وقت کلاس 5 میں تھی یا 7 میں تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے شاہ فیصل کو دیکھا ہے, میں نے اس کا جو ایجپٹ کا تھا کیا نام تھا اس کا, گدافی کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, معمر گدافی کو. میں نے یوگانڈا کا وہ جو ایدی امین کو دیکھا ہے. ہمارے اسکول کے بچے باہر کھڑے ہوتے تھے پاکستان کا جھنڈا لے کر. یہ ساروں کو ہم نے کھلی گاڑیوں میں, کوئی ٹیررزم نہیں تھا, ہم نے اپنے ملک میں آ کے دیکھا. اس نے فرسٹ اسلامک کانفرنس پاکستان میں رکھی. اب اگر اس وقت اس لمحے میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے بٹوین, اب آپ کنٹریز دیکھیں, بٹوین ایران اینڈ امریکہ, وائی از فلسطین ناٹ انوالوڈ ان دس؟ فلسطینی یہاں آ نہیں سکتے, اس لیے بین ہے ان کے لیے. وی آر پلئنگ ثالثی. Which other Muslim countries are standing behind us? Anyone has said ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ سعودی عربیہ نے کیا اناؤنس کیا خبروں میں آ کے کہ یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ جو کر رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. ایجپٹ نے کہا, لیبیا نے کہا, عراق نے کہا, کویت نے کہا, قطر نے کہا, کسی کنٹری نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں کہا. تو ہم ثالثی تو کر رہے ہیں. ثالثی پہلے ہم گئے جوتے پالش کیے, وہ اتنے میمز بنے, اتنے بنے, انہوں نے بلایا ٹرمپ نے ہمارے بڑے 2 لیڈرز کو, ان کو بٹھا کے کہانیاں سنائیں. ایسے لگ رہا تھا اسٹوری آر تھا بھئی, کوئی کہانیاں سنا رہے تھے. سب بڑے کہاں سے, اچھا یس 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 ہم آپ کے ساتھ. اب مجھے بتاؤ, اب تو پہلے وہاں یس کر رہا ہے, اب تو سائن بھی کر رہا ہے, ابراہیم کانٹریکٹ پہ آپ سائن بھی کر رہا ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا ہم ایران کے ساتھ ہیں؟ آپ امریکہ کے ساتھ ہیں تو ایران نے آپ کو مار دیا, آپ ایران کے ساتھ ہیں تو امریکہ نے آپ کو مار دیا. آپ تو بیچ میں کیوں آئے ہیں؟ اس طرف کھائی. لیکن لوگ تو آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارا میڈیا جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ایک پازیٹیو امن کا کردار ادا کر رہا ہے. واو. اور جب وہاں گئے تھے سائن کیے تھے ابراہیم کانٹریکٹ پہ, تو تب بھی امن چاہ رہے تھے ہم کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے, ہم اپنی آرمیز اسرائیل کے لیے بھیجیں گے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان امریکہ کے پیچھے کھڑے ہیں. تو تب کون سا امن تھا؟ تب تو کوئی امن کی. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. They will not come. He will never come. اور اگر ان کے باقی جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی آتا ہے, دیکھیں لاسٹ ٹائم یہ لوگ آئے, بند کمروں میں بات کی, کوئی بیچ میں اور بیٹھا نہیں, تیسری پارٹی کو پتہ نہیں, باہر نکل کے جس نے جو, تم یہ دیکھو نا کہ رات کو اندھیرے میں وہ بندہ نکل کے CNN کو انٹرویو دے کے چلا گیا. پاکستان کی اتنی عزت نہیں ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو بھی تو بتا کے جاتا نا کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے تھے. ٹافیاں کھانے آئے تھے, کباب کھانے آئے تھے, ہم نے گولا کباب کھایا, ہم ادھر گئے, بڑا مزے کا وہ تھا. کیا کرنے آئے تھے؟ Who got the information? What happened in the last peace conference? According to us, peace conference جو last تھی اس میں کیا ہوا؟ پاکستانیوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ جے ڈی وینس جو ہے جی وہ پاکستان. Yes, oh my God, جے ڈی ویلز came, oh my God. پھر جے ڈی ویلز نے کیا کیا؟ جا کے CNN کو انٹرویو دیا. جے ڈی ویلز ہم پہ تھوکتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایران والے اتنے پریپیئرڈ آئے, اتنی رسپیکٹ دی انہوں نے اپنا سارے انٹیل ہم سے شیئر کی, انہوں نے سب بتایا, انہوں نے اوپنلی آ کے کہا کہ جی یہ کام ہم نہیں کریں گے, یہ کام ہم کریں گے, آپ پلیز آ کے ہم سے ہمارے گھر کی کنجی نہ مانگیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ابھی سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آ رہے ہیں, یہ بتائیں گے ابھی سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کیا کرنے آ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان آنے جانے کا شوق ہو رہا ہے. اچھا اس کی جگہ ان کو چاہیے کہ پروموٹ کر دیں, ہمارے یہاں سے 10-15 لوگ وہاں چلے جائیں, وہاں سے 10-15 یہاں آ جائیں, جسٹ ٹو سی واٹس ہیپننگ ان پاکستان. آئی تھنک کہ یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ٹیکٹکس ہے, کچھ بھی نہیں. آج لاسٹ ڈے ہے پیس کا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا ابھی بھی کہا ہے کہ جی میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے اس وقت امریکہ میں اس کی اپنی ٹیم بھی نہیں ہے. بالکل. اور ایک بات میں بتاؤں, اٹس ناٹ ڈکٹیٹرشپ, اٹس اے ڈیموکریسی, ریئل ڈیموکریسی, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بہت آسانی سے اپنا یہ جو پاور ہے اس کو لوز کر سکتا ہے. اچھا. اور یہ اس کو بھی پتہ ہے
مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں کوئی ایڈولف ہٹلر کی طرح پوری دنیا میں اپنا ہسٹری میں ایک نام لکھ کے جاؤں. ایڈولف ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار شروع کی تھی اور یہ تھرڈ ورلڈ وار کرنا چاہ رہا ہے. اس نے یہودیوں کے خلاف ایک جنگ کی تھی اور یہ یہودیوں کے فور کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ اس کا پورا پلان ہے اپنے مائنڈ میں. یہ جب رات کو سوتا ہے نا تو دجال اس کے ساتھ سوتا ہے. اس کی بیوی نہیں سوتی اس کے ساتھ دجال سوتا ہے جو اس کا دماغ بھرتا ہے فضولیات سے. اور یہ صبح اٹھ کے یہ آپ کے جنہوں نے آپ کو بتایا؟ ہاں میرا ایک جن بھی اس کے ساتھ سوتا ہے. اوہ ویری انٹرسٹنگ. میڈم یہ بتائیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آئے یا نہ آئے, کیا آپ کی پریڈکشنز کیا کہتی ہیں, جنگ بندی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ ہی وہ رکھی ہے نا جو کہ پوری نہیں ہو سکتی. ان کو پتہ ہے, خود بھی پتہ ہے کہ ہم وہ ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں جو ایران کبھی ایگری نہیں کرے گا. ایک ڈیمانڈ اس میں سے نکال دینا یورینیم والی تو سب کچھ ہو جائے گا. آپ کی ایک پریڈکشن میں نے آپ کے ابھی اس شو میں آنے سے پہلے آپ کی ایک پریڈکشن میں سنی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید نہیں رہے گا. اس کو آپ کلیریفائی کریں گے کہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی تھی؟ میں نے ایک دفعہ آج سے 2-3 سال پہلے جب یہ نواز شریف, شہباز شریف اور یہ لوگ سارے لنڈن سے بھاگے ہوئے آ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ 3 مہینے میں کہتی تھی اگر یہ کریں گے تو نواز شریف کی ڈیتھ ہو جائے گی. لوگوں نے اس پہ بڑا کرٹیسائز کیا, بڑا لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسے بولتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا تو زندہ ہے. اس کی کیا موت ہوئی, اس کی پولیٹیکل ڈیتھ ہو گئی. آپ نے اس کے بعد وہ جو پہلا جلسہ کیا جس میں مریم ان کے گلے مل رہی تھی اور ماتھے چوم رہی تھی, ہاں اس کے بعد آپ نے نواز شریف کو کسی جگہ نہیں دیکھا, کوئی عہدہ نہیں ملا اس کو. اپنی مطلب پارٹی کا پریزیڈنٹ کرنے کے لیے بھی اس کو بڑا جدوجہد کرنی پڑی. جب میں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ختم ہو جائے گا, مر جائے گا, ابھی آلریڈی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی امریکہ میں اس کے خلاف کہ ہی شوڈ بی, ان کا ایک کلوز ہے, کلوز 25 ہے کہ کیا ہے, جس کے تحت اس کو پریزیڈنسی سے نکال سکتے ہیں. اگر یہ ملاقات اس دفعہ والی فیل ہوتی ہے, کمپلیٹ فیلئر ہوتی ہے, جو کہ ہوگی کیونکہ ان کی ڈیمانڈز ہی ایسی ہیں نا, تو وہ اس کے بعد جب وہ واپس جائیں گے تو دس ول بی the last nail in Donald Trump's coffin and we will see an end of his era. End of his era or his life? دیکھیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے زندہ یا مر جائے, ہم as long as he's not in power. آپ کیا پریڈکٹ کرتی ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ اس کا پاور لاس ہو گیا ہے. مرنا تو دیکھو برائی اتنی جلدی مرتی نہیں ہے. اچھا